NTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. جماعت احمدیہ کا ایک مالی سال ختم ہوا اور جماعت اب اپنے دوسرے مالی سال میں داخل ہو چکی ہے، یعنی 30 جون پر جس سال کا اختتام ہوا اس کے بعد 1 جولائی سے دوسرا مالی سال شروع ہو چکا ہے. اس مالی سال کی تطبیق بعض دوسرے مالی سالوں کے ساتھ نہیں ہوتی. مثلا تحریک جدید ہے، اس کا مالی سال مختلف وقت میں شروع ہوتا ہے، اور وقف جدید ہے، اس کا مالی سال بھی ایک اور وقت میں شروع ہوتا ہے. اسی طرح مختلف تحریکات ہیں جن کے مالی سال اس وقت سے شروع ہوتے ہیں جب وہ تحریک شروع کی گئی. لیکن جماعت کے سامنے اعداد و شمار رکھنے کی خاطر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں جو بھی وصولی ہوئی ہے اس کو شمار کر لیا جائے تاکہ جواب جماعت کے سامنے گزشتہ مالی سال کی صورتحال واضح کی جا سکے. یعنی تحریک جدید کا سال کا کسی وقت شروع ہو کسی وقت ختم ہو، جو سال گزشتہ تحریک جدید کا سال تھا اس کی آمد کو ایک سال کی آمد کے طور پر ان اعداد و شمار میں شامل کر لیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت 266 ہے. پہلے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. راہ کا لفظ تو محاورتاً بولا گیا ہے، لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اور رضا نہیں بلکہ رضائیں چاہتے ہوئے، کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے، اس کی حرص میں
کہ شاید اس قربانی سے خدا کی رضا حاصل ہو جائے، چاہے اس قربانی سے خدا کی رضا حاصل ہو جائے، تو رضا کی تمنا میں وہ جب بھی توفیق ملتی ہے وہ مال خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دوسرا مقصد اموال کے خرچ کا اپنے نفسوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ثبات قدم آپ نے سنا ہوا ہے، بار بار استعمال بھی کرتے ہیں، دعاؤں میں بھی ثبات قدم کے ثبات کا لفظ آتا ہے۔ ثبات سے مراد ہے مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جانا، تو ان کے نفس مضبوط ہو جاتے ہیں اور قائم ہو جاتے ہیں، اس غرض سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی جنت کی سی ہے، ایسے باغ کی سی ہے جو ایک پہاڑی پر ہو، ایک اونچی جگہ پر واقع ہو۔ اصابہا وابل، اور اسے موسلا دھار بارش پہنچے۔ اوکولہا آتت اوکولہا فآتت اوکولہا ضعفین، ایسی صورت میں ایسا باغ جو پہاڑی پر واقع ہو، اسے موسلا دھار بارش بھی پہنچے تو نقصان نہیں ہوتا بلکہ دگنا پھل دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر موسلا دھار بارش نصیب نہ ہو تو شبنم ہی اس کے کام آ جاتی ہے اور اسی سے وہ باغ لہلہانے لگتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم کرتے ہو بہت جانتا ہے۔ یہاں مومنوں کے خرچ کے لیے دو ہی مقاصد پیش فرمائے گئے ہیں، کوئی تیسرا مقصد بیان نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ بعض دوسری آیات میں جو اسی تسلسل میں ملتی ہیں، ایسے مقاصد بھی پیش فرمائے گئے جو ان مقاصد کے علاوہ ہیں اور ان سب کو باطل قرار دیا گیا۔ ایسے مقاصد جن میں ریا، کسی کو خرچ کرنے کے بعد تکلیف پہنچانا، اس پر احسان جمانا، اور اسی طرح بعض دوسری آیات میں یہ مقصد بیان ہوا ہے کہ دے کر زیادہ لیں۔ یہ تمام وہ مقاصد ہیں جن کو باطل مقاصد کے طور پر قرآن کریم بیان فرماتا ہے، اور اس تسلسل میں جو آیات ملتی ہیں ان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے چٹان، سخت چٹان پر تھوڑی سی مٹی والی جگہ پر کوئی سبزی اگائے، جب بارش زور سے پڑے تو وہ بہہ کر اس کی ساری مٹی اٹھ جاتی اور سبزی سمیت اس کو بہا کے لے جاتی۔ عارضی اور بےمانی ہے، اس کو ثبات کے مقابل پر رکھا ہے۔ ثبات اس چیز کو ہوتا ہے جس کو کوئی زلزلہ، کوئی ٹھوکر، کوئی طوفان اپنی جگہ سے اکھاڑ نہ سکے۔ تو جو خدا کی جو دو مقاصد بیان ہوئے ہیں، ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو لازماً ثبات نصیب ہوتا ہے، اور ثبات کے نتیجے میں ان کی کھیتی لہلہاتی ہے اور دوہرا پھل لاتی ہے، اور خزاں کی حالت میں بھی پھل دیتی ہے۔ ایسی حالت میں بھی جب خشک سالی ہو، اس وقت بھی ایسی جگہوں کے لیے وہ شبنم ہی کام آ جاتی ہے اگر بارش نہ ہو، کیونکہ ایسے بلند مقامات جہاں جس کے جیسا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے، یہاں کی مٹی عموماً پانی کو اپنے اندر جذب رکھتی ہے، اور موسلا دھار بارش کا پانی آنن فانن اڑ نہیں جاتا جیسا کہ پتلی سطح کی مٹی سے اڑ جایا کرتا ہے۔ آج بارش ہوئی، کل وہ مٹی خشک دکھائی دیتی ہے جس کی سطح پتلی ہو یا ریتلی ہو، لیکن مضبوط اچھی مٹی ہو اور گاڑھی مٹی ہو اور اونچی جگہ پر واقع ہو، اس کو نہ زیادہ بارش سے نقصان نہ کم بارش سے نقصان۔ پہاڑ کی مثال ایک لفظ ربہ رکھ کر بیچ میں ایک عظیم الشان مضمون بیان فرما دیا گیا۔ اس میں ایک تو یہ تصویر کھینچی گئی ہے کہ مومن کی جو قربانیاں ہیں وہ بلند مرتبہ رکھتی، اونچا مقام ہے ان کا، ان کی قربانیاں ایسی ہیں جیسے پہاڑی پر ایک باغ لگایا گیا،
اور دوسرے عام میدان کی اگر مثال ہوتی تو تیز بارش تو عام میدان کی فصلوں کو نقصان پہنچا دیا کرتی، اچھی سے اچھی فصلیں بھی زیادہ بارش کے نتیجے میں تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن جو فصل پہاڑ پر واقع ہو، پہاڑ پانی کو بہا کر زائد پانی کو نیچے پھینک دیتا ہے، اور بہتے پانی سے کبھی فصل کو نقصان نہیں ہوتا۔ چنانچہ جن پہاڑوں پہ چائے کی کاشت کی جاتی ہے، وہ اسی وجہ سے پہاڑوں پر کاشت کی جاتی ہے کہ چائے کو بہتا ہوا پانی چاہیے، ذرا پانی کھڑا ہوا اور چائے کی فصل تباہ ہو، لیکن بہتا پانی خواہ کتنی ہی بارش ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو قرآن کریم نے ایک لفظ ربا رکھ کر اس مضمون کو کیسی وسعت دے دی اور کیسی شان عطا کر دی۔ مومن کی قربانی کا بلند مرتبہ بیان فرما دیا، اور پھر ثبات کے ساتھ اس مضمون کو جوڑ دیا، کیونکہ ثبات قدم میں ٹھوکر نہیں ہوتی، کوئی ابتلا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جس پانی کا ذکر فرمایا یہ ابتلائی حالت کا پانی ہے، یعنی درمیانی بارش کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ ایک انتہا ہے موسلا دھار بارش کی، دوسری انتہا ہے خشک سالی کی جہاں صرف شبنم گرتی ہے۔ ثبات قدم اس کو کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کے فضل سے مثلا دولت کی ریل پیل ہو اور خدا نے رزق کی موسلا دھار بارش برسائی ہو، تب بھی مومن کا نیکیوں پر قدم مضبوط رہتا ہے، اور کوئی ابتلا اس کے دین کو، اس کے ایمان کو، اس کے اخلاص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جب غربت کی حالت ہو، وہ غربت کا رزق شبنم کی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود مومن کے ایمان اور اخلاص کو وہ شبنم بھی تقویت دے جاتی، نہ غربت کا ابتلا اس کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ کثرت اموال کا ابتلا اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور دونوں حالتوں میں وہ کھیتی کون سی ہے جو اگتی ہے؟ وہ خدا کی خاطر خرچ کرنے کی کھیتی۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو دراصل اس خوبصورت مثال میں جو آپ کے سامنے قرآن کریم کے الفاظ میں نے رکھی ہے، تنگی اور ترشی کا خرچ اور دولت کی فراوانی کا خرچ سب شامل ہو گئے۔ یہ ان کو ثبات ہے مومن کو کہ ہر حالت میں وہ خدا ہی کا رہتا ہے اور خدا ہی کی خاطر اس کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ ایک اور معنی اموال اور ثبات کے تعلق میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کو عام دنیا کے دوسرے ابتلاؤں میں بھی ٹھوکر نہیں پڑ ملتی، اور وہ لوگ جو خدا کی خاطر خرچ نہیں کرتے، بظاہر کتنے ہی اخلاص کے دعوے کرتے ہوں، ان کو جب بھی مشکل وقت پیش آئے وہ ان کے قدم ڈگمگا جایا کرتے ہیں اور وہ پھسل جاتے ہیں۔ اگر کسی مومن نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں اسے ثابت قدم رکھے، تو اس کا نسخہ خدا تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ تم خدا کی خاطر خرچ کرو تو تمہیں ثبات قدم نصیب ہوگا۔ پہلے مقصد اور دوسرے مقصد میں ایک گہرا تعلق ہے۔ دو ہی نیک مقاصد بیان فرمائے گئے، بندوں کی رضا کا کہیں ذکر نہیں، اپنے نفس کی نرمی اور دل کی قلبی جذبات کے نتیجے میں خرچ کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ وہ کوئی برا محرک نہیں ہے، باطل محرکات میں اس کو خدا تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ خدا کی رضا کی خاطر انسان خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ ایک غریب کی ہمدردی میں اپنے نفس سے مجبور ہو کے خرچ کر دیتا ہے، وہ خرچ بھی اچھا ہے، لیکن چونکہ اس کے نتیجے میں جزا نہیں ہے سوائے اس جزا کے جو انسان کے دل کو تسکین کی صورت میں ملتی ہے، اس لیے اس کا ذکر یہاں نہیں فرمایا۔ لیکن باطل مقاصد میں بھی اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دو کیوں چنے گئے؟ اصل وہ
خرچ خدا کی راہ میں جو جزا کا مستحق ہوتا ہے وہ انہی دو مقاصد والا خرچ ہے. اس کے سوا کوئی خرچ ایسا نہیں ہے جس کو جزا کے لائق قرار دیا گیا ہو. خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا چاہو، بندوں کی رضا نہ چاہو، اپنے دل کی رضا نہ چاہو، اپنے اقربا کی رضا نہ چاہو، کوئی اور رضا مقصود نہ ہو، مرضات اللہ مقصود، بار بار خدا کی رضا نصیب. خرچ کرتے وقت مختلف کیفیات کے ساتھ انسان خرچ کرتا ہے، ان کیفیات میں خدا کی مختلف رضا حاصل ہوتی ہے. بظاہر ایک ہی خرچ ہے لیکن حقیقت میں خرچ کے ساتھ جو نیتیں شامل ہو رہی ہوتی ہیں، جو جذبات شامل ہو جاتے ہیں، وہ خرچ کی نوعیت بدلتے رہتے ہیں. آپ بھی اپنے چندوں پر غور کر کے دیکھیں، کبھی کوئی چندہ خدا کی خاص رضا کی خاطر کسی خاص ادا کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، کبھی کوئی چندہ خدا کی کسی اور رضا کی خاطر کسی اور ادا کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. کبھی اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ بچے بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو کپڑوں کے محتاج ہیں، اور انسان جانتے بوجھتے ہوئے کہ میرے بچوں کو سخت ضرورت درپیش ہے، کچھ نہ کچھ خدا کے لیے نکالتا ہے. وہ ایک رضا کا اور انداز ہے. ایک امیر آدمی ہے جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، وہ سرمایہ کاری کر سکتا ہے اور بڑے اچھے مواقع ہیں، لیکن اپنے سرمایہ کاری کی خواہش کو پورا کرنے کی بجائے وہ اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کے خدا کے حضور پیش کر دیتا ہے. ایک اور شخص ہے جس کے پاس جتنا روپیہ ہے کسی ایسے مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آئندہ کسی ضرورت کے وقت پیش آئے، اور آواز آتی ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو. اس وقت جو اس کے دل کی کیفیت ہے وہ خدا کی خاص قسم کی رضا کی طالب ہو جاتی ہے. تو یہ تین بڑی بڑی مثالیں ہیں، لیکن اس کی بہت سی تفصیل کے ساتھ قسمیں بیان کی جا سکتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر خرچ کرنے والا اگر خدا کے تعلق میں خرچ کرتا ہے تو اس کی دل کی ایک خاص کیفیت ہوا کرتی ہے. وہ کیفیت اس قربانی کو ایک خاص رنگ عطا کر دیتی ہے، اور وہ جو مضمون ہے وہ ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا کہ ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں. مختلف مقاصد خرچ کے محل مختلف ہوتے ہیں، مواقع مختلف ہوتے ہیں، لیکن مقصود ایک ہی رہتا ہے. دوسرا ہے وہ تثبیتم من انفسہم، اپنے نفس کو سنبھالنے اور مضبوط کرنے کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی خاطر چندے دیتے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہماری مالی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ثبات قدم نصیب ہو، ہم خدا کے مستقل ہوئے رہیں، غیر ہمیں خدا سے چھین کر نہ لے جا سکے. اور یہ دونوں مقاصد ہیں جو بڑی شان کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. جب آپ ربا والی مثال میں پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کو اللہ کی رضا کا مضمون بھی دکھائی دینے لگتا ہے اور ثبات قدم کا مضمون بھی دکھائی دینے لگتا ہے. وہ جو کھیتیاں نکلتی ہیں وہ قربانی کی کھیتیاں بھی ہیں اور جزا کی کھیتیاں بھی ہیں. قرآن کریم نے اسی تعلق میں اس کی ایک اور مثال دی ہے کہ خدا کی خاطر جو ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، یعنی مثال تو دانہ بونے کی دی ہے مگر مراد اس کی یہی ہے کہ خدا کی خاطر جو ایک آنا مثلا خرچ کرتا ہے، خدا کی خاطر ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، وہ بعض دفعہ 7 بالیاں نکالتا ہے اور ہر بالی پہ 100 دانے ہوتے ہیں. 700 دانے بن جاتے ہیں ایک دانے کے، اور اگر ان 700 دانوں کی جزا اس دنیا میں نصیب ہو جائے تو آپ اندازہ کریں کہ خدا کی خاطر قربانی کرنے والوں کے اموال میں کتنی برکت. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی اسی پر اکتفا نہیں ہے، جس کو چاہے اس کے علاوہ بھی بہت دیتا ہے، اور پھر دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے.
اس مضمون پر غور کرتے ہوئے جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی مالی قربانی پر نظر کی تو مجموعی طور پر جماعت کا وہ چندہ جو ہمیں اندازہ لگانا پڑتا ہے حالات سے نظر آتا ہے، آج اس سے 700 گنا سے بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یعنی 100 سال میں یہ کھیتی 700 کی حد کو پار کر کے خدا کی لامتناہی عطا کی حد میں داخل ہو چکی ہے اور کوئی نسبت نہیں رہی۔ اور وہ لوگ جو قربانیاں پیش کیا کرتے تھے ان کی اولادیں بھی، اگر آپ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک ٹریس کرتے ہوئے، ان کی نشان دہی کرتے ہوئے، کھوج لگاتے ہوئے تلاش کریں تو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ایسے بزرگوں کی اولادیں ہیں جن کا وہ مشکل گزارا ہوا کرتا تھا، مگر خدا کی راہ میں بڑی قربانی کرنے والے تھے۔ آج ان میں، ان کی اولادوں میں میں نظر ڈال کر بتاتا ہوں بعض لوگوں پر ایسے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جتنی مالی قربانی ہوتی تھی ان میں سے ایک اس سے زیادہ آج کر رہا ہے۔ یعنی تمام مالی قربانی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ساری جماعت کو پیش کرنے کی توفیق ملتی تھی، آج ان بزرگوں کی اولادوں میں سے بعض ایسے صاحب دولت اور صاحب ثروت اور صاحب غنا لوگ ہیں جن کا دل غنی ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ وہ اس زمانے کی ساری مالی قربانی کے بغیر اس سے بلکہ اس سے بڑھ کر اکیلے پیش کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ بھی پیش کر دیں تب بھی اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے جو اس زمانے میں قربانی کرنے والے کا مرتبہ تھا۔ اس پر اللہ کی رضا کی جو نظریں پڑتی تھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رضا کی جو نظریں پڑتی تھیں، ان کی کیفیت بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ غربا جنہوں نے 2 پیسے بھی اس زمانے میں پیش کیے وہ ایسے تھے جنہوں نے آئندہ زمانوں میں اپنی اولاد کے مقدر جگا دیے۔ ان کی اولاد میں 2 کروڑ خرچ کرنے والے بھی وہ پیدا ہوں گے تب بھی ان 2 پیسوں کے مرتبے کو نہیں پا سکیں۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے خدا کی قبولیت کا، وہ دانہ جس کو پھل لگا تھا اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس پر آپ نظر رکھا کریں۔ جس دانے نے 700 دانے پیدا کیے اور 700 کو پھر خدا نے بڑھا کر بے شمار کر دیا، وہ اصل دانہ ان سب نعمتوں کا باپ ہے، ان سب نعمتوں کی ماں ہے، سب کچھ وہی ہے۔ وہ کثرت کے ساتھ پیدا ہونے والے دانے اپنے اس دانے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے جس کا فیض پا کر وہ بڑھے اور پھولے اور پھلے۔ اس لیے مالی قربانی کرنے والے جو آج ان اعداد و شمار کو سنیں گے، جب دل ان کا ہم سے بھرے گا تو ان بزرگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں جن کی قربانیوں نے یہ پھل لگائے، ان کی اموال میں بھی برکت پڑی اور ان کی قربانیوں میں بھی برکت پڑی، اور بحیثیت مجموعی جماعت احمدیہ کے اموال میں ایسی برکت پڑی ہے کہ آدمی حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ 100 سال کے عرصے میں اتنی عظیم قربانی کرنے والی جماعت کیسے پیدا ہو۔ اب اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے اعداد و شمار کی صورت میں حتی المقدور اختصار کے ساتھ جماعت احمدیہ کی گزشتہ سال کی مالی قربانی کا نقشہ رکھتا ہوں۔ لازمی چندہ جات جن میں چندہ عام اور چندہ وصیت اور جلسہ سالانہ شامل ہیں، ان میں گزشتہ سال خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے 51,90,888 پاؤنڈ پیش کیے ہیں، جو 24 کروڑ 61,92,380 کی رقم بنتی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں چند ہزار کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور سارا سال میں بھی ہزاروں سے اعداد و شمار نہیں بڑھا کرتے تھے، لیکن اب خدا کے فضل سے لازمی چندہ جات
کی تعداد ہی 24,61,92,000 ہو چکی ہے۔ دیگر بڑی تحریکات جو جاری ہیں، تحریک جدید، وقف جدید وغیرہ، ان میں اس کے علاوہ 19,60,000 پاؤنڈ کی مالی قربانی ایک سال میں جماعت کو پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے، جس کی رقم 9,28,88,851 روپے پاکستانی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ متفرق تحریکات ہیں جو میں نے مختلف وقتوں میں کی ہیں، اور کچھ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کی رقمیں ہیں، کچھ عید اور فطرانہ، عید فنڈ فطرانہ وغیرہ کی رقمیں ہیں۔ ان سب کو ملا دیں تو یہ ان کے علاوہ 1,35,742 پاؤنڈ بنتے ہیں، جن کی رقم 64,30,098 ہے۔ آج سے 10-15-20 سال پہلے آپ جائیں تو 25 لاکھ کے قریب جماعت کا سالانہ بجٹ ہوا کرتا تھا۔ 15-20 نہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں 53 میں جو فساد ہوئے ہیں تو اس سے آپ قریباً 40 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آگے آ کر زمانے کے لحاظ سے 53 میں پہنچے ہیں۔ تو اس وقت جماعت کی مالی قربانی کو دیکھ کر عبدالرحیم اشرف میں جو ایک معاند مولوی تھے، اپنے اخبار میں جس کو فیصل آباد سے شائع کیا کرتے تھے، بہت درد کے ساتھ یہ اعتراف کیا کہ جس جماعت کو مٹانے کے لیے ہم نے تحریکات پر تحریکات چلائیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور مالی قربانی کے لحاظ سے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کر کہ یہ 25 لاکھ روپے سالانہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ کہاں وہ وقت 53 کا جبکہ 25 لاکھ سے دشمن ششدر اور حیران رہ گیا تھا اور وہ سمجھا کہ ہم شکست کھا گئے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ کی مالی قربانی اگر ان سب چندوں کو ملا لیا جائے میں بتاتا ہوں 44 کروڑ کے قریب میں نے جو حساب لگایا تھا، یہ ایک سال کی مالی قربانی بنتی۔ مجھے یاد ہے جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی، اس کے بعد کسی خطبے میں نے یہ اظہار کیا تھا جماعت کے سامنے کہ میں نے جہاں تک جماعت کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ہر اطلاع کے بعد اعداد و شمار کی کیفیت بدل گئی۔ مجھے یاد ہے جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی، اس کے بعد کسی خطبے میں نے یہ اظہار کیا تھا جماعت کے سامنے کہ میں نے جہاں تک جماعت کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ہر اطلاع کے بعد اعداد و شمار کی کیفیت بدل گئی۔ اگر ہزاروں میں چندے ہوتے تھے تو کوئی تحریک جماعت کے خلاف چلائی گئی تو اس کے بعد اگلی تحریک سے پہلے لاکھوں میں پہنچ گئے، اور لاکھوں میں جو چندے ہوتے تھے جب ایک اور تحریک چلائی گئی تو وہ کروڑوں میں پہنچ گئے۔ تو میں نے دعا یہ کی تھی اور جماعت کو کہا تھا اس دعا میں میرے ساتھ شریک ہوں کہ خدا کرے ہمارے دیکھتے دیکھتے اب یہ کروڑ اربوں میں بدل جائے۔ تو جب میں نے یہ تحریک کی تھی اس وقت چند کروڑ بھی نہیں تھے چندے، میں اعداد و شمار نکال کے انشاءاللہ جلسے پر پیش کروں گا، لیکن آج خدا کے فضل سے نصف ارب تک قریباً معاملہ پہنچ چکا ہے، اور یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ ساری دنیا کی جماعتوں کے نہیں ہیں، دنیا کی جماعتوں میں سے 44 بڑی جماعتوں کے ہیں، اور باقی دنیا میں جماعتیں پھیل رہی ہیں، کثرت کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جہاں ابھی چندے کا نظام مستحکم نہیں ہوا، بعض تعداد میں تھوڑی ہیں، بعض غربت کی وجہ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی قربانیوں میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن 126 ممالک میں سے باقی ممالک نے بہرحال آپ کے ساتھ شامل ہونا ہے، تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں۔ نظام چندے کا نظام رفتہ رفتہ ان میں داخل ہو رہا ہے۔ مثلا روس
کی ریاستیں ہیں جو USSR جس کو کہنا چاہیے، اس میں بھی اب خدا کے فضل سے جہاں احمدی جماعتیں قائم ہوئی ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ چندہ دینا شروع کر دیا، تو یہ لوگ سب آخر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پہلے اول یہ کہ جیسا کہ میں نے یہ تمنا کا اظہار کیا تھا، خدا جلد اب ہماری جماعت کو کروڑوں کی بجائے اربوں کے بجٹ عطا کرے، اور دوسرے مالی قربانی جتنی بڑھے اس کی شان وہی رہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ ربوہ پر خدا کے نزدیک بلند مرتبہ قربانیاں ہوں، ایسی قربانیاں ہوں جن کو کوئی ابتلا نقصان نہ پہنچا سکے، نہ موسلادھار بارش نقصان پہنچا سکے، نہ خشک سالی نقصان پہنچا سکے، ہر حالت میں وہ تر و تازہ رہیں اور نئے نئے پھل نکال دیتی رہیں، اور پھر خدا کا سلوک ان سے وہی ہو جو پچھلوں کی قربانیوں سے ہوا تھا۔ جن بزرگوں کی قربانیوں نے وہ منزل بنائی ہے جس پہ ہم آج کھڑے ہیں، خدا کرے کہ ہماری قربانیاں وہ اسی نسبت سے ایک اور اونچی منزل خدا کی راہ میں بنا لیں، اور آئندہ نسلیں ہمارا ذکر اس طرح محبت اور پیار اور دعاؤں کے ساتھ کیا کریں جس طرح ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں اور غلاموں کا ذکر محبت اور پیار اور دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جہاں تک جماعتی موازنے کا تعلق ہے، پاکستان کے علاوہ جو بعض بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں سے میں نے 15 ممالک آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا کے فضل سے کس تیزی کے ساتھ بیرونی جماعتیں قربانی میں ترقی کر رہی ہیں۔ جرمنی صفحے اول پر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور واقعتاً ربوہ کا مقام حاصل کر رہی ہے۔ جرمنی کا ایک سال کی قربانی 10,52,789 پاؤنڈ کی ہے، اور یہ سلسلہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے 4,98,70,000 روپے کی قربانی صرف جماعت جرمنی کی ہے، جو چند سال پہلے ساری دنیا کی جماعتوں کی مل کر بھی نہیں تھی۔ 10-15 سال پہلے چلے جائیں آپ تو آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر خدا نے جماعت کے اموال میں اور قربانی کی روح میں برکت دی ہے۔ امریکہ دوسرے نمبر پر جرمنی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور خدا کے فضل سے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہاں مالی نظام مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ابھی وہاں بہت گنجائش ہے، اس لیے اگرچہ جرمنی سے ابھی کافی پیچھے ہے، لیکن جرمنی کے لیے چیلنج ضرور ہے، کیونکہ جس رفتار سے وہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں، احساس قربانی پیدا ہو رہا ہے اور نشو و نما پا رہا ہے، بعید نہیں کہ چند سالوں تک وہ جرمنی کو پکڑ لیں تو خیر مشکل ہے، مگر پکڑنے کی کوشش ضرور کریں گے، قریب ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ تو نمبر 2 5,01,930 پاؤنڈ امریکہ کی قربانی ہے۔ ایک وقت تھا، یعنی 15-20 سال پہلے کا، مجھے یاد ہے، شاید اس سے بھی کم کا وقت ہو، کہ امریکہ کو باہر سے امداد ملا کرتی۔ میں جب 1978 میں گیا ہوں اس وقت بھی یہی صورت تھی، اور میں نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تم ابھی تک باہر سے مدد لے رہے ہو، یعنی جماعت جہاں تک مساجد اور مشنز کے قیام کا تعلق تھا وہ محتاج تھے کہ باہر سے مدد آئے تو بناتے۔ ان کو میں نے یاد دلایا کہ ایک زمانہ تھا جب کہ قادیان سے نہایت غریب لوگ 2 پیسے کی قربانیاں پیش کر کے، کوئی انڈا دے کر، کوئی مرغی دے کر، کوئی بکری دے کر روپے جمع کیا کرتی تھی، اور وہ جماعت جو بھی قربانی کرتی تھی تمہارے جیسے امیر ملکوں کی طرف وہ روانہ ہوا کرتے۔ تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اب باہر کے غریب ملکوں کے لیے قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ وہ جو احسان ہے وہ حروف میں نہیں یا اعداد و شمار میں نہیں گنا جایا کرتا۔ اس زمانے کی جو قربانی ہے وہ چاہے 5,000 یا 10,000 روپے کی ہو، لیکن جس روح کے ساتھ وہ قربانیاں پیش کی گئی ہیں وہ ایسی روح ہے جو ہمیشہ غالب رہنے والی روح ہے،
اور اس قربانی کا بدلہ کبھی نہیں اتارا جا سکتا. ہاں، بدلہ اتارنے کی ایک تمنا دل میں ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے، یہی اس کا بدلہ ہے. وہ جماعتیں جن میں سے بعض اس بات کے شاکی تھے کہ فلاں جگہ جماعت نے خرچ کر دیا، فلاں جگہ خرچ کر دیا، امریکہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کو میں نے اس طرح سمجھایا تھا. آج خدا کے فضل سے امریکہ کی یہ حالت ہے کہ وہ واقعتاً باہر کی غریب جماعتوں کی مدد کر رہا ہے، اور افریقہ بھی، جنوبی امریکہ میں بھی، دوسری جگہ بھی، یورپ کے بعض ممالک میں بھی ہم امریکہ کی زائد آمدن سے خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعتوں کی مدد کرتے ہیں. برطانیہ تیسرے نمبر پر ہے، لیکن امریکہ کے قریب ہے. 4,88,575 پاؤنڈز کی ایک سال کی قربانی ہے. اور اگر یہ بھی زور لگائیں تو امید ہے امریکہ کے قریب قریب، یا کبھی ایک آگے ہو جائے کبھی دوسرا آگے ہو جائے، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. انڈونیشیا خدا کے فضل سے کافی پھوپھ رہا ہے پچھلے چند سالوں میں. پہلے اس کا بہت ہی نیچے مقام تھا نمبر شمار کے لحاظ سے، اب چوتھے نمبر پر آ گیا ہے. ان کے سال کی مالی قربانی 3,10,497 پاؤنڈ بنتی ہے. کینیڈا 5ویں نمبر پر ہے، 2,85,563 پاؤنڈ. اور غانا 6 نمبر پر ہے، 71,832 پاؤنڈ کی قربانی. غانا کا ذکر خاص طور پر دعا کی تحریک کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک بہت غریب ملک ہے. ایک زمانے میں اسے گولڈ کوسٹ کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں سونا بہت تھا اور مغربی ملکوں نے خوب دولت یہاں سے لوٹی. لیکن بہت سے ایسے حالات پیدا ہوئے جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گانا دن بدن غریب ہوتا چلا گیا. چند سال پہلے تک تو یہ حال تھا کہ عام فاقہ کشی کا عالم تھا. اور ایک دفعہ ایک مبلغ نے مجھے لکھا کہ غربت اور فاقہ کشی کا یہ حال ہے کہ میرا ایک دفعہ دروازہ کھٹکا، میں نے باہر نکل کر دیکھا کہ کون ہے، تو وہ شخص بھوکا تھا، روٹی مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا. یعنی نقاہت غالب آ گئی اور اس کو تھوڑا تھوڑا کچھ پلا کر آہستہ آہستہ اس میں جان ڈالی گئی، پھر وہ کچھ کھانے کے قابل ہوا. اور اس غربت کے باوجود جو ابھی تک جاری ہے، ویسی کیفیت تو نہیں، لیکن فرق پڑ چکا ہے اللہ کے فضل سے. لیکن بالعموم غانا کی جماعتیں غریب ہیں، لیکن قربانی کی روح سے بہت ہی عظیم جماعتیں ہیں. وہاں غریب لوگوں میں بھی میں نے بے حد قربانی کا جذبہ دیکھا ہے. بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں، بڑے حوصلے کے لوگ ہیں، اور جماعت سے بڑی محبت کرتے ہیں. بعض دور دور کے گاؤں میں بھی میں نے جا کر دیکھا ہے وہاں دورے کے دوران کہ وہاں لوگوں کے متعلق آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا گہرا اخلاص ہوگا. عشق ہے حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے پیغام سے. یہ جماعت اگر مالی قربانی کی طرح تبلیغ میں بھی اٹھ کھڑی ہو جیسا کہ اب شروع ہو گئی ہے تو انشاءاللہ چند سالوں میں غانا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اس پہلو سے اس جماعت کو خصوصیت سے یاد رکھیں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ باقی افریقن ملکوں کو بھی مالی قربانی اور وسیع حوصلگی میں غانا کی تقلید کی توفیق عطا فرمائے. ماریشس بھی بڑی مستحق جماعتوں میں سے ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. اس نے بھی اپنا نمبر اونچا کیا ہے اور 7ویں نمبر پر ساتویں نمبر پر ماریشس کی 1 لاکھ قربانی ہے 71,639 پاؤنڈ کی. پھر ہندوستان کی باری ہے. یہ بھی کافی پیچھے رہ گیا تھا، اب اوپر آنا شروع ہوا ہے اور اب جماعتوں میں کافی بیداری پائی جاتی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں جس طرح ہم نے مہم شروع کی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہندوستان کی جماعتیں بڑی تیزی کے ساتھ اب نشو و نما پائیں گی اور اللہ کی فضل سے جیسا کہ میں ان کو بار بار یاد دہانی کروا رہا ہوں اپنا پرانا کھویا ہوا مقام حاصل کریں گی. وہ عظمت کا مرتبہ جب ہندوستان ساری دنیا کو اپنے چندوں سے خدمت دین کے لیے رقم مہیا کیا کرتا تھا، تو اب بھی میں امید رکھتا ہوں کہ جماعتیں اگر بیدار ہو جائیں اور عزم کے ساتھ کام شروع کریں تو وہ دن دوبارہ لوٹ سکتے ہیں.
قادیاں کی ایک ہمارے دل میں محبت ہے، جہاں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، جہاں سے پیغام پھیلا، وہ محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہندوستان کو پھر صف اول میں دیکھیں اور وہاں سے ساری دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور پہنچے۔ ناروے بھی بڑی مستعد جماعت ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان کے بعد ناروے کی باری ہے، پھر جاپان باوجود اس کے کہ بہت کم تعداد ہے 8ویں نمبر پر یا 9ویں نمبر پر آ گیا ہے، 9ویں نمبر پر، اور 10ویں نمبر پر جاپان آ گیا ہے۔ ناروے 9ویں نمبر پہ ہے، جاپان 10ویں نمبر پر، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، پھر بنگلہ دیش ہے، پھر ہالینڈ ہے۔ ہالینڈ کی جماعت بھی یورپ کی دیگر جماعتوں کے مقابلے تعداد کے لحاظ سے خدا کے فضل سے بہت مخلص اور مالی قربانی میں پیش ہے۔ پھر سویڈن آتا ہے، اس کے بعد نائجیریا۔ نائجیریا کا 15واں نمبر ہے۔ نائجیریا میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اقتصادی لحاظ سے اللہ نے بہت برکتیں عطا کی ہیں، بہت امیر ملک ہے پوٹینشل کے لحاظ سے۔ انفرادی طور پر مقابلہ کر کے دیکھیں، مین ٹو مین جس کو مقابلہ کہتے ہیں، تو غانا کے مقابلے پر نائجیرین احمدی کی حالت بہت بہتر ہے۔ اس لیے وہاں کی جماعت کو کوشش کرنی چاہیے کہ اخلاص میں بھی وہ آگے بڑھیں، اور جس طرح خدا نے ان پر فضل فرمایا ہے اسی نسبت سے مالی قربانیوں میں آگے بڑھیں۔ تعداد کے لحاظ سے وہ پیچھے ہیں، لیکن اتنا پیچھے نہیں کہ مالی قربانی میں غانا سے اتنا پیچھے رہ جائیں۔ بہرحال وہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 15 کی طرح باقی سب جماعتوں پر بھی بے شمار فضل نازل فرمائے گا، جو مالی قربانی میں مسلسل محنت اور استخلاص اور استقلال کے ساتھ پوری وفا کے ساتھ سالانہ احیاء کلمت اللہ کے لیے خدا کی حضور پیش کرتی چلی جا رہی ہیں، اور دن بدن ان کا معیار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے امریکہ کے معاملے میں کہ بہت سے ابھی ایسے احباب ہیں جو اگر حسب توفیق خرچ کریں تو امریکہ میں ابھی بہت آگے آنے کی گنجائش ہے۔ یہ صورتحال کم و بیش دنیا کے ہر ملک پر پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی ملک میں ایک جیسے ایمان کی حالت کے لوگ نہیں ہوا کرتے۔ اگر چندے بڑھانے ہیں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اخلاص کا معیار بڑھانے کی کوشش کریں۔ جتنا اخلاص کا پانی اونچا ہوگا اتنا چندہ خود بخود اچھل اچھل کر باہر آئے گا، اور اگر اخلاص کا معیار بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے اور چندوں کے مطالبے پر زور دیا جائے تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ آگے بڑھنے کی بجائے لوگ پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ وہ کمزور لوگ جو چندوں میں پیچھے ہوں، ان کے پیچھے جب سیکٹری مال وغیرہ پڑتے ہیں وہ دور بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے ایڈریس بدل لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے تک سیکٹری مال نہ پہنچ جائے۔ تو اخلاص نہ ہو تو پھر تحریک اور زیادہ دھکیل دیتی ہے بجائے ادھر لانے کی، لیکن اخلاص کا معیار اونچا ہو تو پھر تحریک ہو، پھر دیکھیں وہ کس جوش کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ چندہ طلب کرنے والا نظام جو ہے وہ بھی بہت مستحکم ہونا چاہیے، اور بر وقت اس نظام کا واسطہ ساری جماعت سے قائم رہنا چاہیے، اور بر وقت کا لفظ بہت اہم ہے۔ بعض دفعہ چندہ وصول کرنے والے جماعت کے مختلف افراد تک پہنچتے تو ہیں لیکن بر وقت نہیں پہنچتے۔ مثلاً ایک سال گزر گیا ہے، 11 مہینے یعنی گزرنے کو ہے، 11 مہینے ہو گئے ہیں، اور سیکٹری مال اچانک جاگ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو ابھی تو میری کافی رقم وصول ہونے والی ہے۔ وہ پھر دروازے کھٹکھٹاتا ہے، تو پہنچ تو جاتا ہے لیکن بر وقت نہیں پہنچتا۔ اگر پہلے مہینے میں پہنچے تو بالعموم ہمارا یہ تجربہ ہے کہ پھر جتنا چندہ کسی شخص نے دینا ہوتا ہے مہینے کے سال کے آخر تک اس سے زیادہ دیتا ہے، پیچھے نہیں رہا کرتا۔ تو
نظام جماعت میں جو چندہ وصول کرنے کا نظام ہے اس کو مستحکم کرنا بہت ہی اہم کام ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ نظام جس کا اخلاص کا معیار بڑھانے سے تعلق ہے وہ ساتھ ساتھ مستعد ہو کر قدم قدم چلے، بلکہ آگے بڑھ کر چلے۔ اور اگر اخلاص کا معیار بڑھانے والا نظام یعنی تعلیم و تربیت کا نظام اور نمازوں پہ قائم کرنے، یعنی تربیت کا حصہ ہی ہے، نمازوں پر قائم کرنے کا نظام، خدا سے تعلق بڑھانے کا نظام، یہ نظام اگر پوری طرح مستعدی کے ساتھ عمل پیرا ہو تو پھر چندہ وصول کرنے والے نظام میں کمزوریاں بھی رہ جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوا کرتا۔ اخلاص بڑھ جائے تو جیسے بچے کے لیے ماں کا دودھ بعض دفعہ اچھلتا ہے، چھاتیوں سے باہر آ جاتا ہے، حالانکہ بچے نے طلب بھی نہیں کی ہوتی، بالکل یہی کیفیت اخلاص کی ہے۔ اگر خدا سے محبت بڑھ جائے، انسان نمازوں پر قائم ہو جائے جیسا کہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پیار کا تعلق قائم ہو جائے تو پھر بغیر تحریک کے بھی انسان وز خود ادا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جن کو نظام جماعت جماعت کے مالی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اور ایک تیسری چیز جس کا اخلاص سے بھی تعلق ہے لیکن اس کو اخلاص کے دائرے میں عموماً شمار نہیں کیا جاتا، وہ دیانت داری۔ دیانت اس سارے نظام کو مضبوطی بخشتی ہے۔ اگر دیانت نہ ہو تو اخلاص بھی ہو اور مالی نظام مضبوط بھی ہو تب بھی لوگ چندہ دینے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ جو بہت بڑی بدنصیبی آج عالم اسلام کی ہے، جس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں مستثنا رکھا ہوا ہے، اس میں ایک یہ مابہ الامتیاز ہے کہ باقی عالم اسلام کو وہ دیانت نصیب نہیں ہے، اور ان میں باوجود اس کے کہ بہت سے لوگ ہیں جو قربانی کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور بے شمار روپیہ بھی ان کے پاس ہے، اس وجہ سے نہیں دیتے، ان کو پتا ہے کہ جو دیں گے کھا جائیں گے۔ تو جب اعتماد ہی نہ رہے کہ جس مقصد کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے وہ اس مقصد کو پہنچے گا تو دل قربانی کے لیے کھلتا نہیں۔ تو جماعت احمدیہ کی کامیابی کا راز، جو مرکزی راز نظام جماعت کے استقامت کا ہے، وہ دیانت میں ہے۔ اخلاص کے نتیجے میں چندہ آئے گا، مال کا نظام مضبوط ہوگا تو چندے کو سنبھالا جائے گا، لیکن اگر دیانت کا فقدان ہو جائے تو یہ دونوں باتیں بالکل بیکار اور باطل ہو جائیں گی، کوئی بھی ان کی حیثیت نہیں رہے گی۔ بس ہمارے آڈٹ کے نظام کو بھی مستعد ہونا چاہیے اور بالعموم جماعت کا دیانت کا معیار اونچا کرتے رہنا چاہیے۔ میری نظر تو اس پر پڑتی ہے کہ کتنی شکایتیں مجھے مالی لین دین میں بددیانتی کے متعلق پہنچتی ہیں، اس کو میں بڑے غور اور فکر سے دیکھتا ہوں اور اس سے اندازے لگاتا رہتا ہوں کہ اس وقت جماعت کی کیا حالت ہے۔ وہ لوگ جو اپنے ذاتی لین دین میں بددیانتی اختیار کر جائیں، جب وہ جماعتی لین دین میں ملوث ہوں گے تو ابتداً وہ بددیانتی نہیں کریں گے کیونکہ فرق کرتے ہیں کچھ لوگ، اور یہ ایک طبی بات ہے۔ مثلا ایک شخص کوئی بات کہہ رہا ہو، آپ کہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تو وہ کہتا ہے میں آپ کے سامنے بھی جھوٹ بولوں گا۔ یہ بات بھول جاتا ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں کر رہا، لیکن ایک نفسیاتی نقطہ ہے کہ توبہ توبہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بھی جھوٹ بولوں گا۔ تو اس نفسیاتی رجحان کے پیش نظر کئی لوگ بددیانت بھی ہوں تو جماعت کے معاملے میں احتیاط کرتے ہیں، اور جماعت کے معاملے میں چندہ کھانے کے لیے ان کے حوصلے نہیں پڑتے۔ لیکن جب معیار اور گر جائے تو پھر یہ سب باتیں بھی شروع ہو جاتی۔ اب تو یہ ہے کہ لکھوں کھا چندہ دینے والوں میں سے شاید کسی ایک کو شکایت پیدا ہو کہ اس کا روپیہ کسی نے جماعت کے خزانے میں داخل کرانے کی بجائے خود استعمال کر لیا، لیکن اگر جماعت کی دیانت کا معیار اتنا نہ رہا جیسا کہ ہم توقع رکھتے ہیں تو خطرہ ہے کہ پھر یہ باتیں عام شروع ہو جائیں گی۔
اور اگر خدا نہ خواستہ یہ شروع ہو گیا تو پھر نظام جماعت کی کوئی حفاظت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. تو دعا میں پھر اس بات کو بھی داخل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کا معیار بھی بلند رکھے، ہمارے مالی نظام کو بھی مضبوطی عطا فرمائے، استقامت بخشے، ان کو طاقت بخشے، محنت کی توفیق بخشے کہ وہ برابر برزخ جماعت کو مالی قربانی کی یاد دہانی کراتے رہیں، اور ہمیں وہ دیانت کا بلند معیار عطا فرمائے. یہ تینوں چیزیں اتنے بلند معیار کی ہوں کہ خدا کے نزدیک ہمارا باغ رتبہ پر قائم ہو جائے، اس بلندی پر قائم ہو جائے جس پر قرآن کی نظر پیار سے پڑ رہی ہے، جس پر قرآن کے خدا کی نظر پیار سے پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.